سلسلہ صراط القرآن ہمتا والناس، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 تا 7 یعنی پہلا رکوع کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور مختصراً تفسیر بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں والے مہربان اللہ کے نام سے شروع۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حرف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کل 14 یعنی 14 حروف مقطعات آئے ہیں، اور جو مختلف یعنی قرآن مجید کی 29 صورتوں کے سٹارٹ میں آئے ہیں۔ یہ الفاظ صورتوں کے آغاز پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ دیز آر دا سیکرٹ کنورسیشن بٹوین اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض مفسرین نے ان کے کچھ معانی اور مفاہیم بیان کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن پھر بھی یہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو سیکرٹ کنورسیشن ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک وہ یا یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں یعنی اس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، ڈر جانے والوں کو اس سے ضرور ہدایت ملتی ہے۔ الکتاب یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کو کہا گیا، اور ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر یہ پڑھا تھا کہ الف لام جب بھی کسی ورڈ کے آغاز میں آتا ہے تو اس کو خاص یا مخصوص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جس کو تم جانتے ہو۔ اب سورہ فاتحہ میں دیکھیں تو کتاب یعنی قرآن کا کسی قسم کا تذکرہ ہوا نہیں، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قسم کا ذکر اس سے پہلی صورت میں فرمایا۔ ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں کوئی بھی کتاب اٹھائیں تو اس کے آغاز میں اس کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کون سے مضامین ہیں، کون سے عبارات ہیں، کون سی نثر اس میں درج ہے، تو اس کا ایک پورا مکمل اس کا تعارف سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تعارف کرائے بغیر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب جسے تم جانتے ہو، خاص کتاب۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں قرآن مجید کی خوشخبریاں اور اس کے اندر رونما ہونے والی وعیدیں پہلی امتوں کو بیان فرما دی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف پہلی امتوں کو بتا دیا گیا تھا، اور پے در پے جو نبی آتے گئے وہ سب اس بات کی تائید کرتے اور خوشخبریاں سناتے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، اور ان کے اوپر وہ قرآن نازل ہوگا جو ابدی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا قرآن مجید میں گاہے بگاہے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اے نبی، یہ جو آج آپ کو یہود و نصارہ جھٹلا رہے ہیں، یہ تو آپ کو اپنے آباء و اجداد اور اپنی آل اولاد سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کتاب تو تم جانتے ہو، ذالک الکتاب، یہ کتاب کوئی نہیں تو نہیں ہے تمہارے پاس، تم اس کو جانتے ہو، لا ریب فی، تم کہتے ہو کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں، کوئی لے آیا ان کے پاس، یا یہ شعر و شاعری ہے، لا ریب فی، یہ تو حق تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے۔ یہاں پہ متقین تقوی، ڈر جانا، رک جانا، یعنی نیکیوں کی طرف بڑھنا اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا۔ وہ لوگ جو بائی انسٹنکٹلی اچھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مورل سینس بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنا بھی جانتے ہیں اور برائی سے رکنا ان کو آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف یہاں پہ فرمائی، اور فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس میں شک بھی کوئی بھی نہیں، لیکن یہ ہدایت ہے للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے۔ متقی یعنی تقوی کا مفہوم میں اگر ہم بیان کرتے ہیں کہ تقوی میں ایک حدیث حضرت انس سے روایت ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں
کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری یہ شان ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ اگلی آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، وہ جو لوگ، یؤمنون، ایمان رکھنے والے ہیں، بالغیب، غیب پر، انسین پر، بغیر دیکھے پر، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، الصلاۃ، نماز، ومما، اور جو، رزقنا، رزق ہم نے دیا ان کو، ہم اس میں سے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایسے لوگ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ایمان بالغیب کا ہونا ہے۔ ایمان بالغیب سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دن حاضر ہونے پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ جنت اور جہنم اور زندگی جو برزخ میں گزارنی ہے ان سب پر ایمان رکھنا مومن کی پہلی صفت ہے۔ اور ایف ایچ بریڈلی نے کتاب لکھی اپیرنس اینڈ ریئلٹی، کہ جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ ریئلٹی ہے نہیں، ریئلٹی پس پردہ ہے کچھ۔ اور کنفیوشس جو 551 قبل مسیح میں گزرے، انہوں نے کہا تھا کہ the thing we cannot seen by the eyes and the thing we cannot hear by the ears is real reality، کہ وہ چیز جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اور کانوں سے سن نہیں سکتے، اصل میں حقیقت تو وہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور بہت ساری حدیث قرآن مجید کے اندر ایون بہت سارے مقامات میں نماز کا ذکر ہوا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ تیسری صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چیریٹی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا، رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے ان کو دیا۔ آج کل آپ میٹیریلسٹک لائف میں دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ مالی، میرا مال، میرا کام، میرا بزنس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رزق اے بندے تیری کوشش سے آیا نہ ہو، لیکن یہ ہم نے تمہیں دیا، رزقنا، ہم نے تمہیں یہ رزق پہنچایا۔ ہم ینفقون، تو مومن کی صفت یہ ہے کہ جو رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ حصے دار بناتے ہیں۔ اگلی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر، انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیکا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من، سے، قبل کا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ سب، یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور مان جاتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، اور اسے بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایک اور صفت بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ہر اس چیز کو مانتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری وحی کی صورت میں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایمان بالکتاب، ایمان بالکتاب سے مراد یہ ہے قرآن حکیم، فرقان حمید پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ جو کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔
جس طرح قرآن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ البتہ ان کے جو احکامات ہماری شریعت کے اندر منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان رکھنا بے حد ضروری ہوگا۔ اگلی آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو مومنین کی صفات گزشتہ آیات کے اندر ہم نے پڑھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کی تعریف فرمائی اور ان کا ٹھکانہ بتایا اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ جو بھی ابھی 5 نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں ہدایت پر، جو لوگ ان امور پر عمل کرتے ہیں، ان کاموں پر عمل کرتے ہیں، اصل ہدایت پر تو یہ ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ریوارڈ بھی یہاں پہ فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اپنی آخرت کی زندگی میں بھی۔ اولئک، یہ لوگ، علی پر، ہدن ہدایت ہے، من سے، ربہم ان کے رب، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان، بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائیں ان کو، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ گزشتہ آیات کے اندر مومنین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفات بھی بیان فرمائیں اور ان کا پھر ریوارڈ بھی بیان فرمایا۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے جان بوجھ کر، جنہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چاند شق ہو گیا، کنکر بول پڑے، درخت چل پڑے، اور ہرن، اونٹ اور دوسرے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریادی بن کر آئے، چڑیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دکھ لے کے آتی۔ تو یہ سارے معاملات اس مکہ کی سرزمین پر رونما ہو رہے تھے، انگلیوں سے پانی بھی نکل رہا تھا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دیکھا، آسمان سے فرشتے تک اترتے دیکھ لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ نازل ہوتا تک دیکھ لیا، لیکن آنکھیں بند کر لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو مہر لگا دی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ظلمتوں کے قفل دلوں پر لگ جائیں تو ہدایت کے راہی اپنی راہوں کو بدل دیتے ہیں۔ انہی میں سے لوگ اٹھے اور دین کا انہوں نے علم بلند کیا، لیکن وہ لوگ خسارے میں رہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ڈٹ گئے اس پر، برابر ہے کہ اے حبیب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو، یعنی اب ان کو آپ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ان کو سارے اسلام کی راہیں دکھا دیں، اس اسلام کی خوشبو تک ان کو دکھا دی، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو اب ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ بے سود ہے، اب وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم، مہر، اللہ علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کان، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، بصارت، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی وعید یہاں پہ فرمائی اور فرمایا کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ پڑ چکا ہے۔ اور یہ پردہ جو تھا یہ غفلت کا پردہ تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ سب کچھ ان کے سامنے وحی تک نازل ہو رہی تھی، تو اب یہ غفلت کا پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا
عذاب ہے۔